www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوتے. یہ بغیر کپڑوں کے دنیا میں قدم رکھتا ہے. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ وحدہ لا شریک اس کی ضرورتوں کو اس کے تقاضے کے مطابق دنیا میں آنے کے بعد پوری کرتا رہتا ہے. مشرکین مکہ جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کی دو وجہ مفسرین نے لکھی. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ان کو یہ فکر تھی کہ ہمارے بچے اگر پیدا ہوں گے تو ہماری روزی روٹی میں شریک ہوں گے، اور وہ اپنی روزی روٹی میں شریک کرنا نہیں چاہتے تھے. بہت غلط سوچ تھی یہ تو، کہ اپنی روزی روٹی میں شریک ہونے کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے. حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں تمہارے مقدر کی روزی دیں گے، ان کو ان کے مقدر کی روزی دیں گے. بعض لوگ اپنی اولاد کو جو قتل کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ خیر ہماری زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی، لیکن ہماری غریب اولاد کیا کرے گی؟ یہ کہاں سے کھائے گی؟ یہ کہاں سے لا کر زندگی گزارے گی؟ حق تعالی جل شانہ نے اس کا بھی قرآن میں جواب دیا، نحن نرزقہم وإیاکم. دو آیتیں ہیں یہ الگ الگ. ہم ان کے مقدر کی روزی ان کو دیں گے، تمہارے مقدر کی روزی تم کو دیں گے. دنیا میں آنے والے ہر انسان کی روزی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے. بخاری شریف کی مفتی صاحب تشریف لائیں. میں تو انتظار میں تھا کہ آپ ہی کی بات ہوتی سب سے پہلے. بخاری شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتہ جو اس بچے کے اوپر اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کا وقت پورا ہو رہا ہے، میں اس کو دنیا میں لاؤں. تو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ جی اس کو دنیا میں لاؤ. تو پھر وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اچھا اے اللہ، میں اس بچے کی عمر کتنی لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کی عمر اتنی. اچھا اس کا رزق کتنا لکھوں؟ تو اس کا رزق بھی اللہ لکھوا دیتا ہے. اچھا شقیٌ او سعید، یہ بدبخت بنے گا یا نیک بخت بنے گا؟ اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ یہ بدبخت بنے گا یا نیک بخت بنے گا. لیکن یاد رکھو اللہ کے لکھنے سے ہم بدبخت نہیں بنے، ہم بدبخت بننے والے تھے، اس کو اللہ نے لکھا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھے، ورنہ کئی تقدیر کے بعد میں تم یہ سمجھ لو کہ جب اللہ نے لکھ دیا تو ہم بدبخت بن گئے. نہیں،
ایسا نہیں ہے. ہم جیسے بننے والے تھے اللہ اس طرح ہمارا مقدر لکھواتا ہے. ہم دنیا میں آ کر خواہشات کے تابع چلنے والے تھے تو اللہ اسی طرح لکھوا دیتا ہے، اور اگر ہم نیکی کرنے والے تھے تو اللہ اسی طرح لکھوا دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ شقی لکھوں یا سعید لکھوں، اللہ علیم بذات الصدور، اس کا علم دائمی ازلی ابدی وہ لکھوا دیتا ہے کہ یہ شقی بنے گا یا سعید بنے گا. تو رزق، عمر، ان ساری باتوں کو مقرر کر کے بندے کو دنیا میں اللہ بھیجتا ہے. یہ دنیا میں جیسے ہی قدم رکھتا ہے تو ضعیف روایتوں میں ہے، روایت ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں علماء نے اسے قبول کیا ہے. مجمع الزوائد کی روایت ہے، علامہ نور الدین حیثمی نے اس کو نقل فرمائی کہ بچہ جیسے ہی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور 2 گھنٹے ہوتے ہیں اور ماں اپنے سینے سے اس کو لگاتی ہے اور یہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ایک سوال کرتا ہے اس پیدا ہونے والے بچے سے کہ میرے بندے، نہ تو اسکول میں گیا، نہ تو یہ اسکول کالج کے الفاظ تو میں بول رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ تو نے کوئی تعلیم نہیں لی، نہ تو اسکول میں گیا، نہ کالج میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں گیا، تجھے ابھی دنیا میں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہوئے، اور 2 گھنٹے میں تو نے ماں کے سینے سے منہ لگایا اور دودھ کھینچنا شروع کر دیا. بتا میرے بندے تجھے کھانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ پیدا ہوتے ہی ہم تو کسی اسکول میں نہیں گئے تھے، یہ کھانے کا طریقہ ہم کو سکھایا کس نے؟ اللہ ہی نے سکھایا. اسی لیے جو باری تعالیٰ بغیر علم کے، بغیر ہاتھ پاؤں مارے، بغیر دکان کھولے ہوئے، بغیر کھیتی کیے ہوئے بچپن میں کھلا رہا ہے وہ اللہ 55 میں بھی کھلائے گا. یہ اس کی طرف سے نظام ہے. پھر جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اللہ جل شانہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے رہتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. میں نے کل ہی ترکیسر میں ایک بات کہی کہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو غفور کے بعد ودود لایا. غفور مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت مغفرت کرنے والا، اور ودود بھی مبالغہ کا صیغہ ہے بہت محبت کرنے والا. تو غفور کے بعد ودود لایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ میں مغفرت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں. اگر میں تجھ سے محبت نہ کرتا تو تجھے معاف بھی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مغفرت کے وعدے کیے ہیں وہ اسی بنیاد پر کیے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اور اس کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عجیب و غریب اس کی محبت ہے. وہ اپنے بندوں سے جو پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے. روایتوں میں اس کی محبتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، صحیحین کی روایت ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں آخری جہنمی کو جانتا ہوں، جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکلے گا. ہوگا وہ ایمان والا، لیکن چونکہ گناہ بہت ہوں گے اس کے، اس لیے سب سے اخیر میں وہ جہنم سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اور جہنم سے تھوڑے آگے ایک درخت اللہ اگائے گا اور اس کے نیچے اس کو کھڑا کرے گا. وہ کچھ دیر اپنا بیٹھا رہے گا. اس کے بعد حق تعالیٰ چونکہ اس کو جنت پہ لے جانا چاہتے ہیں تو کیسے لے جائیں گے؟ اللہ کی رحمت. اس سے آگے تھوڑے دور اللہ ایک درخت اور اگائے گا. تو یہ بندہ تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، اس کے بعد کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب بھیج دینا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا آئندہ تو نہیں مانگے گا تو مجھ سے؟ تو وہ کہے گا بھلا وعزتک یا ربی، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں آگے سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جا اس درخت کے نیچے چلا جا. تھوڑی دیر ہوگی اللہ ایک درخت اور اس سے آگے نکالے گا، اللہ ہی نکالے گا. تو وہ کہے گا کہ صبر کرنے کے بعد کہے گا اللہ وہاں بھیج دینا. اللہ تعالیٰ کہے گا آئندہ کچھ نہیں مانگے گا؟ کہا نہیں، تیری عزت کی قسم میں نہیں. اللہ اس کو وہاں بھیج دے گا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ اور ایک درخت اگائے گا جو بالکل جنت کے قریب ہوگا. پھر وہ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھیج دے گا.
اب جب اس کے قریب پہنچا تو جنت سامنے نظر آئی، چہل پہل نظر آئی، اندر میں وہ کھانا پینا نظر آیا، وہ مسحریاں نظر آئی، اور وہ روم اور وہ کمرے اور وہ ساری چیزیں جب اس کو نظر آئے گی تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ اندر ہی بھیج دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو عجیب و غریب ہے، تو بار بار میری ذات کی قسم کھا کر قسم توڑ دیتا ہے۔ تو وہ کہے گا اللہ آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس روایت کو جب بیان فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ارے تم مجھے پوچھتے نہیں میں ہنستا کیوں ہوں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے؟ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہنستے کیوں ہیں؟ فرمایا میرا نبی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہا تھا، اور ہم نے نبی کو پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ ہنس رہا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے میں اسی لیے اس روایت کو حدیث ضحک کہا جاتا ہے، یعنی مفسرین اور محدثین اس کو ہنستے ہوئے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اوپر سے ہنستے ہوئے چلی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ اچھا جا میں نے تو اس کو جنت دے دی۔ اچھا کتنی دی؟ اللہ کہے گا کہ جس دنیا میں تو بسیرا کر کے آیا ہے اس دنیا کی 10 گنی دنیا تجھے دی۔ عشرۃ امثالھا کے الفاظ ہے روایت، 10 گنی، صرف لوارا جتنی نہیں، صرف سورت ضلع جتنی نہیں، صرف گجرات جتنی نہیں، صرف ہندوستان جتنی نہیں، ایسی 10 دنیا میں نے تجھے دی۔ تو وہ بندہ یہ سوچے گا رب کریم یہ کیسے مجھے اتنی بڑی اندر میں جگہ مل جائے گی؟ اس کے دل کے خیال یہ ہوں گے کہ میں تو سب سے اخیر میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے تو سارے لوگ، چونکہ آخری جہنمی ہے نا یہ۔ جیسے میں اس کی مثال طلباء کو دیتا ہوں، جب مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ کہیں شادی ہو، نکاح ہو، اور ہم شادی میں جا رہے ہو اور ٹریفک لگ گئی اور پہنچنے میں دیری ہو جائے اور دوپہر میں 2 بج جائیں، تو دل میں خیال گزرتا ہے کہ پوپراج مل ہے ہوئے تو سب ختم ہو چکا ہوگا، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اخیر میں ہوں میں، تو وہ بھی وہاں یہ سمجھے گا کہ میں اخیر میں ہوں، سارے لوگ تو پہلے جا چکے ہیں مجھ سے، تو میرے لیے کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ اللہ کو جو سوال کرے گا، روایت میں اللہ کے نبی وہ سوال بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو یوں کہے گا اتسخر بی وانت الملک، اللہ تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بادشاہ تو رعایا سے مذاق نہیں کرتا، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بادشاہ تو شان والا ہوتا ہے، وہ کوئی رعایا سے مذاق تھوڑی کرے۔ اس پر اللہ ہنسیں گے، بندے کے جملے پر اللہ ہنسیں گے کہ لو میں نے اس کو جنت دی تو یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ تو حق تعالی فرمائیں گے کہ تو جا تو صحیح اندر، میں جو کہہ رہا ہوں اتنی تجھے جگہ ملے گی۔ وہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جگہ عطا فرمائیں گی۔ آپ انداز لگائیں کہ حق تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو کس طرح معاف کرے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 ایمان والے گنہگار ہوں گے، دونوں کے اتنے کثیر گناہ ہوں گے، اتنے کثیر گناہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے کہیں گے جاؤ جہنم میں سزا بھگتو پہلے۔ تو ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اور ایک دوڑتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے اس کو بلائیں گے ادھر آ، میرا حکم نہیں سنا تو نے، جا جہنم میں۔ وہ تیرا دوست دوڑتا ہوا چلا گیا، تو بار بار مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ یوں کہے گا میرے رب میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے، میں نے سنا تھا تو بڑی رحمت والا ہے، بڑے کرم والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو میں آج تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے رحم پر تجھے اتنا اعتماد کا؟ جی ربی۔ تو اللہ کہیں گے اچھا جا میں نے اسی رحمت کے صدقے میں تجھے معاف کر دیا۔ اب وہ جو دوسرا دوڑتا ہوا چلا گیا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ تیرے بھائی کو میری رحمت پر اعتماد تھا، تجھے اعتماد نہیں تھا، تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ سوچا
کہ ساری زندگی تو نافرمانی کر کے آیا ہوں، لاؤ آج یہ مان لوں تیری، شاید کہ تجھے رحم آ جائے۔ اللہ کہے گا جا اسی کی بدولت میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ رب کریم کی رحمتیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی باب میں ہیں۔ محدثین نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت تم پر کیا حالات ہوئے؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو بہت حدیثوں کا ذخیرہ لے کر گیا تھا اللہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ کے ہمزمان ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ فرمایا حدیثوں کا ذخیرہ لے کر گیا تھا، تفسیر کا ذخیرہ لے کر گیا تھا، فقہ کا ذخیرہ لے کر گیا تھا، اور امید یہ تھی کہ حدیث پر، فقہ پر، تفسیر پر میری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جب میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ کو یوں کہا کہ سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے اور میں اسی کی بدولت تیری مغفرت کرتا ہوں۔ تو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا وما ہی یا ربی، وہ عمل کیا ہے چھوٹا سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، روشنائی میں ڈبوتے تھے، لکھتے تھے۔ فرمایا کہ تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، تم نے یوں روشنائی میں قلم ڈبویا اور ابھی لکھنے لگے، اتنے میں مکھی آ کر روشنائی پر بیٹھ گئی۔ تم نے یہ سوچا کہ شاید مکھی پیاسی ہے، اس لیے تم ٹھہر گئے کہ چلو اس کو پی لینے دو۔ ایک دو منٹ تم روکے، مکھی اڑ گئی، اس کے بعد تم نے حدیث لکھنا شروع کیا۔ تم نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، آج میں اسی کی بدولت تجھے معاف کرتا ہوں۔ ایک مکھی کو ذرا سا پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کام کو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، چھوٹی نہ سمجھنا، کسی بھی نیکی کو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، نبی ایک مثال دیتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ محبت سے ملا، مسکرا کر ملا۔ فرمائے اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا، کیا معلوم کہ تو اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اللہ اسی پر تیری مغفرت کر دے گا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، جبکہ ملنا بھی محبت سے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ کے نام پر روکتا ہے۔ اللہ کے نام پر روکنے کا مطلب میں اس کو اس لیے نہیں دیتا، یہ مانگنے آیا لیکن میں اس لیے اس کو نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، یہ زنا میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو نہ دینا ہوا یہ اللہ کے خاطر نہ دینا ہوا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، واعطى للہ، دینا ہو تو اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں کہ میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، نہ، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کام کرو گے، سنو حضرت کا ملفوظ، تم نے کسی کو دکھانے کے لیے کام کیا، کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اچھا وہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیا معلوم وہ راضی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ راضی ہو بھی گیا تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا؟ آج کل تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دے دے۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ خود مجھ کو کہا تھا کہ اپنے پاس جب مہمان آئے
فرمایا مہمان کا اکرام اس لیے نہ کرنا کہ یہ کچھ دے جائے گا، کچھ دے جائے گا، میرا مہمان آیا ہے مجھے اس لیے اس کی دعوت کراؤں میں. فرمایا اس لیے نہ کھلانا، اس لیے کھلانا کہ میرے نبی نے مجھ کو اکرام مومن کا حکم دیا ہے. اگر تم اکرام مہمان اور اکرام مسلم کے عنوان سے ان کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو تمہاری اس دعوت کے ایک ایک دانے پر اللہ ثواب عطا کرے گا. نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کھلانا تو اس وقت بھی ہوا، کھلانا اس میں بھی ہوا، وہی کھانا کھلایا ہم نے، لیکن اس نیت کے اوپر کچھ نہیں ملا. اس نیت کے اوپر اللہ تعالی ہمیں جو ہے کچھ ثواب عطا کرے گا. تو فرمایا کہ اولن تو وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، اور اگر دیکھا تو وہ راضی ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر راضی ہوا بھی تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، اور اگر اس نے دیا تو کتنا دے گا وہ مجھ کو. میری زندگی کی کفالت نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا. آگے فرماتے تھے اللہ کے لیے کرو، وہ رات دن تمہیں دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی تم نے چپ کے دیا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے پیش فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب رات میں صدقہ چھپانے کے لیے چپکے سے نکلے رات میں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کوئی مرد ملا اندھیرے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ رات میں تو بیچارہ غریب ہی گھومتا ہوگا، شریف لوگ تو گھر میں ہوتے ہیں، یہ جو باہر گھومنے والا ہوگا رات کے دیر سے وہ تو غریب ہی ہوگا. تو اس نے اس کو دے دیا. اب صبح اس بستی میں شور ہوا کہ رات میں چور کو کوئی صدقہ دے گیا. وہ تو چور تھا، چور کو صدقہ دیا. اس وقت کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی، تو اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا. جس نے رات میں چور کو دیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا دینا ادا ہو گیا. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ چلو چور کو ملا تو ملا، ہو سکتا ہے کہ میرے صدقے کی وجہ سے وہ چوری کے عمل سے بچ جائے. دیکھو کیا نیت کی ہے، چوری کے عمل سے بچ جائے. پھر وہ آدمی یا کوئی دوسرا آدمی رات میں پھر لے کر نکلا کہ چلو میں صدقہ کروں. اچانک کسی عورت مل گئی رات میں، اس کو دے دیا. صبح شور ہوا کہ کوئی زانیہ کو پیسے دے گیا، وہ زانیہ تھی. تو اس مرد نے کہا اللہ کا شکر ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا صدقہ اس کو زنا سے بچا لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر کے کیا فرمانا چاہتے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر تم نے کسی گنہگار کی مدد اس لیے کی کہ وہ گناہ سے بچ جائیں، اللہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے گی تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے. بہت ممکن ہے بعض مرتبہ انسان گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، چوری کرنے پر، اس لیے کہ اس کے بچے بھوکے، اس کے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں. اور آج ہی میں نے دوستو احباب کو ایک حدیث سنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت لمبی حدیث ہے حضرت ابو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی سوال فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کو جواب دیتے جا رہے ہیں. ان سوالوں میں دو سوال بڑے عجیب ہیں. ایک سوال تو یہ کیا کہ حضرت انصح لی، مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے آپ. تو حضرت نے فرمایا زندگی بھر سوال نہ کیجیو بلا ضرورت شدیدہ کے، زندگی بھر سوال نہ کیجیو. اگر تو نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا تو ہاتھ نیچے ہی رہے گا، اوپر نہیں ہوگا، مانگیو مت. اور دوسری ایک بات جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرمائی کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے. اس زمانے کا مال روایت میں ہے کہ ان کے پاس اونٹ تھے، بکریاں تھی. تو اللہ کے حبیب میں کن پر صدقہ کروں، میں کن کو دوں؟ تو حضرت نے دو لفظ استعمال فرمائے، القانع والمعتر. خوب سنو، القانع والمعتر. قانع اور معتر کس کو کہتے ہیں؟ قانع اس کو کہتے ہیں جس کو بہت ضرورت ہے لیکن وہ اپنے گھر کی ضرورت کو چھپاتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا.
بس چپ چاپ ہے کسی کے سامنے. میں نے اپنے دوستوں سے یہ حدیث سناتے ہوئے میں نے کہا میں نے اس کا ترجمہ آج کل کیا ہے سفید پوش مولوی، جو سفید لباس میں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے، ضرورت ہے اس کی بھی، لیکن وہ اس لیے کسی کے سامنے سوال نہیں کر رہا ہے کہ میں سوال کروں گا تو میری عزت کا فضیحہ ہو جائے گا، اس لیے بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. یہ کانے، اس کو کانے کہا گیا. اور معطر کس کو کہا گیا؟ معطر اس کو کہا جاتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ پہنچتا بھی ہے لیکن مانگتا نہیں، البتہ اپنے اشارات سے بتا رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے. پہلا تو اشارے سے بھی نہیں بتاتا، دوسرا اشارے سے بتا رہا ہے. مثلا کسی جگہ مال تقسیم ہو رہا ہے، وہ بھی جا کر کے وہاں بیٹھ گیا کہ شاید مجھے بھی دے دے ضرورت مند سمجھ کر کے. اس کو معطر کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے گھر گھر میں تلاش کرو، تمہیں ایسے لوگ مل جائیں گے. اور آگے سنو نبی کا فرمان، اگر تم نے ایسے لوگوں کو دیا اللہ تمہاری مصیبت میں رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا. القانے والمعطر. تو میرے بھائیوں، خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا اللہ کی رحمتیں کیا کہنا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی اسی پر مغفرت ہو گئی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، محدث کبیر ہے، بہت بڑے محدث ہیں. ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. جب ان کو خواب میں دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اللہ نے ستاری فرمائی اور علیین میں مجھے اعلی مقام دیا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے تعجب ہے، یعنی عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے مجھے تعجب ہے کہ میرے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، بتی چلاتا تھا، اس کی موت ہوئی ہے. اللہ نے جو مقام مجھ کو دیا وہ مقام اس کو بھی دیا ہے. تعجب اس پر ہے کہ وہ تو لوہاری کا کام کرتا تھا، اس کے تو اتنے اعمال بھی نہیں تھے، اس کو یہ مقام اللہ نے دے دیا. خواب دیکھنے والے نے صبح لوہار کی عورت سے پوچھا کہ تیرے شوہر کے اعمال کیا تھے؟ تو کہا میرے شوہر کا عمل یہ تھا کہ وہ لوہاری کام کرتا تھا اور لوہا اٹھاتا تھا مارنے کے لیے، لوہا پیٹنے کے لیے، اور اتنے میں اذان کی آواز آتی تھی تو میرا شوہر یوں لوہا ہتھوڑا اٹھایا ہے یوں فوراً رکھ دیتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اللہ کی آواز کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں ہو سکتی، بس اللہ ہی کی آواز. کام چھوڑ دیتا تھا. میں اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. آج کل کے حالات میں ایک مرتبہ سونے نے لوہے سے پوچھا، دونوں کی گفتگو ہوئی تو سونے نے لوہے سے پوچھا کہ مجھے جب درست کرتے ہیں، کان کی بالی بناتے ہیں، ہار بناتے ہیں، تو مجھے بھی چھوٹی سی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹتے ہیں اور تجھے بھی پیٹتے ہیں بڑے ہتھوڑے سے، تو میرے سر پر بھی پڑتا ہے تیرے سر پر بھی پڑتا ہے، لیکن میں تو شور نہیں کرتا اور تیرے اوپر ہتھوڑا پڑتا ہے تو تو شور کیوں کرتا ہے اتنا، تو کیوں اتنا چلاتا ہے؟ جب لوہے پر ہتھوڑا پڑتا ہے نا تو بہت آواز ہوتی ہے. تو کہا تو اتنا کیوں چلا رہا ہے؟ میرے سر پر بھی تو ہتھوڑی پڑتی ہے، میں تو نہیں چلاتا. تو لوہے نے، لوکھن نے سونے کو جواب دیا کہ تیرا مارنے والا پرایا ہے، میرا مارنے والا اپنا ہے. سمجھ لو، تو سونا ہے، تجھ پر ہتھوڑی جو چل رہی ہے نا وہ لوہے کی ہے، اور میں لوہا ہوں اور مجھ پر جو ہتھوڑا چل رہا ہے وہ بھی لوہے کا ہے. تو تیرا مارنے والا پرایا ہے، میرا مارنے والا اپنا ہے. پرائے مارتے ہیں تو اتنا نہیں لگتا جتنا اپنوں سے لگا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے باب میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں. حالانکہ ہم تاریخ اور قرآن اور حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پہلے انبیاء کو جو ستایا گیا اس کے مقابلے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اتنی نہیں ہے.
بعض انبیاء کے باب میں آتا ہے کہ زندہ ان کی قوم نے ان کو کھڑا کیا اور آرا لے آئے اور سر سے کاٹ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے. بعض انبیاء کے باب میں یہ آتا ہے. نوح علیہ السلام کو کتنا ستایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ نبی علیہ السلام کو جب مثال دی جا رہی ہے تو فرمایا اس قوم کو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگوں میرے محبوب کو اتنا نہ ستانا جیسے موسیٰ کی قوم نے ستایا. تو پھر اللہ کے نبی یہ کیوں فرما رہے کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا؟ یہی جواب ہے کہ تمام نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے، اللہ کے نبی کو ستانے والے اپنے تھے. آپ کا قریش تھا، آپ کا چچا تھا، آپ کے اقارب تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کا خاندان تھا، آپ کا ہاشمی خاندان تھا. اور اپنوں سے جو اذیت ہوتی ہے وہ پرایوں سے نہیں ہوتی. اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ پرائے تھپڑ بھی مار دے تو اتنا نہیں لگتا جتنا کہ اپنوں کی گالیوں سے ہمیں نقصان ہوا کرتا ہے. اس سے جو ٹھیس پہنچتی ہے وہ پرایوں کے تھپڑ سے بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی جل شانہ کی رحمتیں بڑی زبردست. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو خواب میں بتایا تو جس نے خواب دیکھا وہ تحقیق کے لیے پہنچا. اس کی بیوی نے یہ بتایا کہ میرا شوہر اذان کے وقت میں ہتھوڑا رکھ دیتا تھا. کہا یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہوا، اور کیا عمل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر رات میں سوتا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہتے تھے، عبداللہ ابن مبارک ان کا نام تھا. ان کی موت ہو گئی. وہ عبداللہ ابن مبارک رات میں اٹھتے تھے اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے تہجد کے اندر. تو میرے شوہر کی آنکھ کھل جاتی تو بستر میں پڑا یوں کہتا تھا، اللہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، روزی روٹی کی وجہ سے مجھے کام کرنا پڑتا ہے، میری آمدنی اور انکم کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے میں دن بھر ہتھوڑے اتنے چلاتا ہوں کہ میرے بازو ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اے اللہ مجھے بھی اگر راحت ہوتی، سکون ہوتا، اطمینان ہوتا اور اتنا کام میرے سر پر نہ ہوتا تو میں بھی رات میں اٹھ کر ایسے ہی قرآن پڑھتا جیسے عبداللہ ابن مبارک قرآن پڑھ رہا ہے. بس یہ رات میں ایک تمنا کیا کرتے تھے. تو خواب دیکھنے والے نے فرمایا یہی وہ تمنا ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک کو جو مقام ملا وہ اس لوہار کو بھی مقام ملا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کی تمنا پر بھی بشرطے کے دل میں تمنا صحیح ہو اللہ وہ مقام عطا فرماتے. بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات. تو بہرحال حق تعالی جل شانہ ہم جب دنیا میں آئے بغیر کپڑوں کے تھے، اس نے حسب ضرورت زندگی چلتی رہی، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، عقل دی، شعور دیا، وجدان دیا، سمجھنے کی صلاحیتیں دی. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں کہا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تمہارے پاس علم نہیں تھا. پھر کیا ہوا آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں دل و دماغ دیا تاکہ تم علم حاصل کرو. اب تمہارا کہنا یوں ہے میں نے میری طاقت پر کمایا ہے. فرمایا میرے بندے تو غلط سوچ رہا ہے. اگر میں تجھے دماغ نہ دیتا تو کما نہیں سکتا تھا، میں تجھے سمجھ نہ دیتا تو کما نہیں سکتا تھا، میں تجھے لقوے میں مبتلا کر دیتا تو کما نہیں سکتا تھا، میں تجھے بیماریوں میں ڈال دیتا تو کما نہیں سکتا تھا. میں نے تجھے ساری قوت و طاقت عطا فرمائی اور اس کے بل بوتے پر تو کما رہا ہے. اور اللہ آگے جو جملہ فرماتے ہیں نا، بڑا چبھتا ہوا جملہ، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم میرا شکر ادا کرتے ہو. نعمت ہی نہیں سمجھتے. سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہماری محنت، ہماری محنت، میں نے اپنی محنت پر کمایا. ہماری محنت ہی کیا ہے؟ حق تعالی جل شانہ اگر دینے پر نہ آئے تو بڑے سے بڑا مال کھول لو، سپر مارکیٹ کھول لو، اللہ نہیں دے گا. بمبئی کے واقعہ نہیں پڑا تم نے 2 سال پہلے؟ 3 مال کا مالک، لیکن اللہ نے نہیں دیا. قرض میں ایسا ڈوبا کہ بریج پر جا کر کے خودکشی کر لی. اور حق تعالی جب دینے پر آتا ہے تو چائے کی لاری سے اللہ مالدار بنا دیا کرتا ہے. یہ اس کا نظام ہے.
دینے والی ذات وہی ہے، عطا کرنے والی ذات وہی ہے، وہی سارا نظام دنیا میں چلا رہی ہے۔ غلط سوچ ہے ہماری کہ میری محنت پر آ رہا ہے، میں نے محنت کی اس لیے۔ تم ہی اپنی کھیتیوں کے مثالیں لے لو کہ اللہ دینے پر آتا ہے تو تھوڑی سی محنت پر وہ بہت دے دیا کرتا ہے، اور نہیں دینے پر آتا تو ساری محنت کے باوجود کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی اللہ نے مال دیا۔ اور پھر عجیب و غریب بات ہے، دنیا میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو، کوئی کپڑا نہیں۔ تم جینس پینٹ پہن لو، شرٹ پہن لو، کرتا پہنو، پجامہ پہنو، کچھ بھی پہنو، اس میں جو ہے جیب ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو، لیکن ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہے، اور وہ ہے انسان کا کفن۔ جب اس کو پہنایا جاتا ہے اس میں کوئی جیب نہیں ہوتا۔ بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ تو آیا تو میں تجھے بغیر کپڑوں کے لایا تھا، ننگا تھا تو، اور اب تو دنیا سے جا رہا ہے تو بہت سستا ایک کپڑا پہن کر، اور وہ ایسا کپڑا ہے کہ جس میں پیسے رکھنے کے لیے کوئی جیب بھی نہیں رکھا گیا، تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہاں، تجھے وہی ملے گا جو تو نے اپنی حیاتی میں اللہ کو دیا ہوگا، جو تو نے اپنی حیاتی میں۔ اب اللہ تعالی ہم سے مانگتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کو خرچ نہ کرو۔ محبوب چیز اللہ مانگ رہا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ تم میرے راستے میں خبیث چیز دیتے ہو جو تم کو پسند نہیں، جو کپڑا پھٹ گیا تھے کہ یہ غریب نے دے دو، جو تھرڈ کلاس کپڑا ہے یہ غریب نے دے دو، جو مجھے نہیں آیا وہ غریب کو دے دو، جو گھر میں نہیں چلا وہ غریب کو دے دو، کھانا بگڑ گیا یا بگڑنے کے قریب تھا غریب کو دے دو۔ فرمایا تم نے تھرڈ کلاس چیز میرے راستے میں دی، اور تم نے اپنے لیے اچھی اچھی چیزوں کو پسند کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خود اس کو نہیں لیتے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو۔ یعنی کسی نے آپ کو تھرڈ کلاس چیز دی تو تم لینے والے تو نہیں تھے، لیکن دل میں یہ سوچا کہ اس کو برا لگے گا، چلو لے لو، چیریٹی کر دیں گے اس کو، پھر کسی کو ہم دے دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے جو لیا ہے وہ بھی رضامندی سے نہیں لیا، تو جس چیز کو تم رضامندی سے نہیں دیتے ہو وہ تم اللہ کے راستے میں کیوں دے رہے ہو، جس کو تم نے پسند نہیں کیا۔ ہاں، یہ ہم کو ہلانے والی آیت ہے، یہ ہم کو رلانے والی آیت ہے، یہ ہمارے یہ عادت کے اوپر ہمارا نبض اور ہمارا ہاتھ پکڑنے والی آیت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، اور جو اچھا مال ہے۔ جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا، حضرت ابو طلحہ ان کا نام ہے، بہت بڑے صحابی، عجیب و غریب مزاج کے یہ صحابی تھے، عجیب و غریب مزاج کے۔ ان کی بیوی بھی بڑی عجیب و غریب مزاج کی تھی۔ انہی کا واقعہ ہے ابو طلحہ کا کہ سفر میں تھے اور ان کا بچہ بیمار تھا، اور وہ سفر سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا رات میں کہ بچے کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہدا کے دو معنی، مطلب سکون ہو گیا، سکون انتقال ہو جائے تو بھی سکون کہتے، اور اچھا ہو جائے تو بھی سکون کہتے۔ فرمایا ہدا اچھا ہو گیا، سکون ہو گیا۔ حتیٰ کہ رات میں بیوی نے ملاقات کے لیے بھی بلایا، مجامعات بھی ہوئی، اور صبح کو جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو بیوی کہنے لگی بچے کا انتقال ہو گیا ہے، رات سے کفن دفن کا انتظام کرو، بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ ایک دم فرق اٹھے، ارے کب سے انتقال؟ فرمایا تم جب سفر سے آئے اسی وقت انتقال۔ فرمایا تو نے مجھ کو کہا بھی نہیں؟ فرمایا تم سفر سے آئے تھے، اگر میں رات میں کہہ دیتی تو تمہیں تکلیف ہوتی، تمہاری نیند حرام ہو جاتی، ایک تو تم تھکے ہوئے تھے،
اور اوپر سے یہ مسئلہ، تمہیں بہت تکلیف ہوتی، اس لیے میں نے تم کو نہیں بتایا۔ کہا تو نے ملاقات و مجامعات کے لیے بھی رات میں بلایا؟ کہا ہاں، تاکہ تمہیں سکون ہو جائے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے سینے پر کیسا پتھر رکھا تھا۔ بچہ انتقال کیا ہوا ہو اور شوہر کو بلائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ گھر میں قدم نہیں رکھا اور فون ہی سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو ہم گھر میں نہیں آئے اور دور ہی سے ساری شکایتیں سنانا شروع ہو جاتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد تو مسائل اور ہوتے ہیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، بجائے محلے کی مسجد کے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور فجر کے بعد حضرت سے یہ واقعہ سنایا تو حضرت نے بھی تعجب سے پوچھا، هل عرستم اللیلہ، ہے تم نے رات بھی گزاری، جمع بھی کیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اے اللہ آج کے اس حمل سے ان کو لڑکا عطا فرما اور اس لڑکے کو حافظ قرآن بنا۔ میں اس حدیث پر اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اگر حفظ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہو سکتی تھی تو اللہ کے نبی وہ دعا دیتے۔ معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر میں حافظوں کی، علماء کی قدر نہیں ہے۔ میں نے ابھی علماء کی ایک مجلس تھی تو اس میں اہل علم احباب مجھ سے عمراً علماً بڑے تھے، میں تو ایک طالب علم تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ دنیا کے بازار میں تمہاری قیمت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا اخلاص پیدا کر لو، اللہ کے وہاں بہت قدر و قیمت ہے، بہت قدر و قیمت ہے، تمہارے ذریعے سے نہ معلوم کتنوں کی سفارشیں ہوگی، تم کتنوں کو جنت میں لے جاؤ گے، تب اہل دنیا کو پتا چلے گا کہ حافظ کون ہوتا ہے اور عالم کون ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ آج کے اس حمل سے ان کو لڑکا پیدا ہو اور اللہ اس کو حافظ قرآن بنا۔ بچہ لڑکا پیدا ہوا اور وہ حافظ قرآن بنا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس بچے کو پھر 8 بچے پیدا ہوئے، یعنی ابو طلحہ کے 8 پوتے ہوئے اور وہ 8 بھی حافظ قرآن ہوئے، گویا 9 ملا کر 9 بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کا بیٹا اور ان کے 8 پوتے، 9 کے 9 حافظ قرآن بنے۔ یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور مفسرین نے اس واقعے کے اوپر یوں لکھا ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے اور ماں کے صبر کی وجہ سے اللہ 300 سال تک ابو طلحہ کی نسل میں مفسرین اور محدثین پیدا کرتا رہا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ یہی ابو طلحہ جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمائے یا رسول اللہ، اللہ تو جو ہے اعلیٰ چیز مانگ رہا ہے، اونچی قیمتی چیز مانگ رہا ہے، تو میرے پاس قیمتی چیز یہی ہے کہ یہ بیرہا باغ ہے میرا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، پانی اس باغ کا بہت میٹھا تھا، حضرت بار بار تشریف بھی لے جاتے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، حضرت اس میں تشریف لے جاتے، وہاں ایک کمرہ تھا، حضرت وہاں بیٹھتے، آرام فرماتے، کھجوریں کھاتے اور وہاں پانی پیتے، اتنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہر اور گاؤں کے قریب جو زمین ہوتی ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو وہ بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے پاس میری پسندیدہ چیز مانگ رہا ہے، میری محبوب چیز مانگ رہا ہے، اور اس باغ سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کوئی چیز نہیں، میں اسی کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ یہ دل نہ ہوتا تو وہ واللہ دی جائے، وہ جو ابو طلحہ کا دل تھا نا، وہ لاتے ہوئے تو ہم قبر میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخ بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ 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 واہ، بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا مال ہے، نفع دینے والا مال ہے، رابح نفع دینے والا۔ اور ایک روایت میں رائے، بڑا خوشگوار مال ہے، بہت اعلیٰ درجے کی زمین ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ لاؤ، اچھا اچھا لاؤ لاؤ میرے پاس لاؤ، حضرت نے فرمایا نہیں، ابو طلحہ تم ہی متولی بنو اس کے اوپر، اور اپنے جو غریب تمہارے رشتہ دار ہو ان رشتہ داروں کے اوپر اس کو وقف کر دو۔
یعنی اپنے غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کو اس بات کے ذریعے سے پوری کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا قیمتی سرمایہ اللہ کے راستے میں دے دیا اور اپنا باغ قربان کر دیا۔ اللہ یہی کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم قطعاً بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آج ہماری محبوب چیز جو ہے وہ ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے جو ہم نے محنت کر کے کمایا ہے، اور اگر ہم اللہ کے تقاضے پر اس کو خرچ کریں گے اور اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس صورت میں یقیناً حق تعالی جل شانہ اس کی تلافی میں ہمیں بہت کچھ عطا کریں گے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پڑھا ہے۔ شاہ وصی اللہ صاحب فرماتے ہیں وہ ذات اتنی غیور ذات ہے، اتنی غیور ذات ہے، اتنی غیور ذات ہے کہ اس کے راستے میں کوئی 1 روپیہ دیتا ہے اس اللہ کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ دنیا میں اللہ تمہیں 1 روپیے کا 100 گنا نہ دے دے۔ دنیا ہی میں 100 گنا، یعنی 1 روپے کے تمہیں 100 روپے نہ دے دے۔ آخرت میں تو ہے ہی جنت اپنی جگہ، لیکن دنیا میں جب تک تمہیں اس کا 100 گنا نہ دے دے وہاں تک اللہ کو چین نہیں پڑتا۔ وہ رب ہے، جب اس کے راستے میں دیا جاتا ہے تو وہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور میں جگہ جگہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ماں ابراہیم صاحب دیولا نے بھی ابھی ہمارے اجتماع میں ایک بات کہی تھی بچوں کی تربیت کے اوپر، آخری بیان میں اس میں مولانا نے یوں کہا تھا کہ ہم کیا سوچتے ہیں ہماری اولاد کھاتی پیتی ہو جائے، بدہ جا جائے وہ بیچارے کہ ذرا ہماری اولاد کھاتی پیتی رہی ہے ہاری۔ مولانا نے اجتماع میں کہا تھا اولاد کا کھاتے پیتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اولاد کا دیندار ہو جانا یہ کمال ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو، یا بیوی دعا کرے تو اے اللہ میرے شوہر کو، زوج کے دونوں معنی، وذریاتنا اور اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرۃ اعین۔ حسن بصری سے کسی نے سوال کیا، بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، کسی نے سوال کیا کہ قرۃ اعین کا کیا مطلب؟ تو کیا جواب دیا حسن بصری نے؟ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، ماں باپ کے سامنے اولاد نماز پڑھتی ہو، ماں باپ کے سامنے اولاد حلال کھاتی ہو، ماں باپ کے سامنے اولاد مسجد میں جاتی ہو، اس کو دیندار کہا گیا۔ کھاتے پیتے ہو جانا، ارے یہ تو کھانے پینے والے ہیں ہی، وہ تو چمار اور جو ہے غیر مسلم کی اولادیں بھی کھا رہی ہیں۔ کھاتے پیتے ہو جانا یہ کوئی کمال تھوڑے ہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے، نیک بن جائے، یہ سب سے، اور اسی کو قرۃ اعین کہا گیا، اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں جب کوئی خرچ کرتا ہے، مسجد نبوی جب بنی تھی، مسجد نبوی میں صرف اجمالی ایک نقشہ کھینچوں کہ مسجد نبوی جب بنی تھی تو یہ بنو نجار کے کچھ بچوں کی زمین تھی۔ اللہ کے حبیب نے ان کو بلایا اور کہا یہ زمین میں لینا چاہتا ہوں، سامنون بحائط کو۔ تو ان بچوں نے کہا ہم وقف کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، وقف نہیں، پیسے لے لو اس کے، سامنون بحائط کو، پیسے لے لو۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے، شراح نے یہ لکھا ہے کہ حضرت، بعض روایتوں میں ہے کہ ابو بکر نے پیسے دیے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نے خود پیسے دیے اور فرمایا کہ نہیں اس کے پیسے لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی خود پیسے دے رہے ہیں زمین کے لیے۔ اب مسجد نبوی جب بن رہی ہے نا تو روایت میں ہے کہ لیس لنا غلام، ہمارے پاس غلام نہیں تھے، کام کرنے والے نوکر نہیں تھے کہ چلو کانٹریکٹر کو بلا لو اور اس کے پاس کام کراؤ۔ فرمایا ہمارے پاس کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اور نبی ہم سب مل کر کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا یہ حال نہیں تھا کہ صرف یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائے وہاں آ کر کے اور بس دیکھیں اور کچھ نہیں۔ حضرت کا یہ معاملہ، حضرت کا حال تو یہ تھا کہ جہاں صحابہ کام کرتے تھے حضرت بھی کام کرتے تھے۔ اگر خندق صحابہ نے کھودی تو حضرت نے بھی کھودی۔ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، بخاری شریف میں حضرت سے فرمایا کہ حضرت بہت بڑا پتھر آ گیا اور وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔
ہم کیا کریں؟ حضرت اترے، فرمایا فاورا لاؤ، فاورا منگوایا، حضرت مارا، اس میں اتنے زور سے مارا، یہ حضرت کا معجزہ تھا، فرمایا وہ ریت کی طرح بہنے والا ہو گیا، ریت بن گیا۔ حضرت اسی میں فرماتے، یہ تو بخاری شریف میں اور تاریخی روایتوں میں ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اس میں سے جو ابھی روشنی نکلی تو مجھے رومن امپائر اور ایران کا فتح نظر آیا۔ حضرت کام کر رہے ہیں، خود مٹی اٹھا کر کے حضرت باہر ڈال رہے تھے، کون کر رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تعجب فرمائیں، یہی نبی معراج میں گیا تو وہ شان کہ آپ کے لیے جانور بھیجا گیا، براق نامی، اور اس پر سوار ہو کر کے آپ بیت المقدس تک تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں پہنچ گئے اور سیری لائی گئی اور جبریل کے ساتھ آپ اوپر پہنچے۔ لیکن یہی نبی جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہے تو چھپ چھپ کر جا رہا ہے، کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں، محنت جفاکشیاں برداشت کر رہا ہے، ہفتہ 10 دن کے بعد جا کر کے پہنچا۔ اور یہی نبی خندق کھود رہا ہے تو وہاں بھی محنتیں ہیں، کیوں؟ علماء نے لکھا ہے، اللہ نے اشارہ فرمایا، میرے محبوب معراج میں جب تم آئے تھے تو تم ہمارے مہمان تھے، وہ ہمارا اکرام تھا، اور یہ جو سارے کام مجاہدے کے ہیں یہ دعوت و تبلیغ ہیں، اور تمہیں میرے دین کے لیے محنت برداشت کرنی ہوگی، اس کے بغیر دین آباد نہیں ہو سکتا۔ جب مسجد نبوی بنی ہے تو صحابہ پتھر اٹھا کر لا رہے، حضرت خود پتھر اٹھا کر لا رہے، حضرت عمار 2 پتھر لا رہے، ایک یہاں ایک یہاں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمار بہت وزن ہے، بہت وزن ہے، ایک ایک لاؤ۔ تو کیا فرمایا حضرت عمار نے؟ اللہ کے حبیب ایک میری طرف سے، ایک آپ کی طرف سے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ خود میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی میں کتاب الزہد پڑھاتے پڑھاتے وقت گزر گیا، لیکن زہد ہماری زندگیوں میں وہ نہیں آیا۔ اگر 10% بھی آ جائیں تو غنیمت ہے، 10%۔ یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ اس طرح مسجد نبوی تیار ہوئی تو صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے تو خود محنت کی اور مسجد کو آباد کیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت بھی ہماری ہی بستی کا تقاضا، یہ نہیں کہ ہمیں کسی اور بستی کی مسجد بنانا ہے، ہماری بستی کا تقاضا ہے، ہماری اپنی مسجد ہے، ہمارے باپ دادا کی، ہمارے پرخوں کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے، اور بڑی محنت سے ان لوگوں نے اس وقت بنائی تھی۔ میرے بچپن میں نے اس مسجد کو بنتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے کھڑے رہ کر کے یہاں سلیب بھروایا تھا، جبکہ ہم اس مکتب میں چھوٹے سے تھے اور پڑھتے تھے۔ تو ہمارے پرخوں نے، ہمارے برہوں نے اپنی ذاتی کمائی لگا کر اس مسجد کو بنایا تھا، اور اتنی بڑی امانت ہمارے حوالے کر کے گئے۔ الحمدللہ مسجد کو ابھی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مسجد کی یہ ضرورت جو ہمارے سامنے ہے، وضو خانے کی ضرورت ہے، بیت الخلاء کی ضرورت ہے، جماعتوں کے لیے بڑی تکلیف ہے، ہمارے پاس نظام نہیں ہے، سارا معطل ہو چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو ہمارا یہ صحن بہت بڑا صحن ہے۔ اگر اسی صحن پر نیچے سے کھود کر اوپر سلیب لے لیا جائے تو نیچے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تہخانہ بن سکتا ہے، ایک انڈر گراؤنڈ فلور بن سکتا ہے، اور وہ ہمارے کیا کام آئے گا؟ بہت کام آئے گا۔ ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ مثلا میرے ذہن میں جو ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے گاؤں کی وہ بچیاں جو بالغاہ ہو چکی ہے، جو بڑی ہو چکی ہے، اور جو مدرسے میں بھیجنے کے قابل نہ رہی، ان بچیوں کو اس میں تعلیم دی جائے، اس کے لیے کوئی معلمہ رکھی جائے جو معلمہ ان کو تعلیم دے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کام ہو سکتا ہے، ضرورت ہے ہماری، اور ویسے ہی یہ پڑا ہوا ہے تو نیچے ہمارا کام آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وضو خانے کی ضرورت ہے، بیت الخلاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ ساری ضرورت مسجد ہی کی ضرورت ہے۔ اس میں جو لگائے گا وہ مسجد ہی میں لگائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ہمارے برہوں نے ہمیں ایک شاندار مسجد بنا کر دی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو پورا کریں۔ ہم اپنے برہوں کو آج یاد کر رہے ہیں، کل کو ہماری اولاد ہم کو یاد کرے گی، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔
وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم 2 کلمے رحم کے بول دیں گے، کیا معلوم کہ ان کے رحم کے کلمے پر اللہ ہمارے درجات بلند کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو ہمارے سامنے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو زحمت دی گئی، تکلیف دی گئی کہ اس سلسلے میں کچھ ہم فکر کریں تاکہ بارش کے آنے سے پہلے یہ کام ہو جائے، اس لیے کہ اگر بارش آ گئی تو پھر وہ جو حصہ ہے وہ گرتا چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس بیت الخلا نہیں ہے، آنے والی جماعتوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے مکان میں بار بار بھیجنا اچھا نہیں، اس لیے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی مسجد سمجھ کر، اپنی آخرت سمجھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر کے اس مسجد کا تعاون کریں۔ میں سب سے پہلے ان لوگوں کے نام پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ کرے کہ یہ وعدے مکمل ہو جائیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی آگے پیش فرمائیں۔ میں ان لوگوں کے نام بول دیتا ہوں۔ ہمارے امینہ بہن یوسف بھائی دیسائی، ہمارے ماں صاحب صاحب ان کی پھوپھی، انہوں نے اپنی طرف سے 25 لاکھ روپے، ان کے کھیت کا ایک حصہ بکا، انہوں نے صرف اپنی ضرورت کے لیے 4-5 لاکھ روپے رکھے اور باقی کہا حافظ ایوب صاحب کو، ان کے بھائی کو، کہ باقی پیسے مسجد میں لگا دو۔ اللہ ان کے اس عطیے کو قبول فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جاوید سلیمان صالح، ان کی طرف سے 2.5 لاکھ ہے۔ ہمارے بھائی زبیر سلیمان صالح، ان کی طرف سے 2.5 لاکھ روپے ہیں۔ محسن بھائی جاوا والا اور ان کی فیملی، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایوب بھائی یوسف بھائی دیسائی، یعنی حافظ ایوب صاحب، ان کی طرف سے 50,000 روپے، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25 لاکھ تمہاری فیملی ہے، نہیں دیتا، وہ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے، چونکہ ہر انسان اپنی جنت کا محتاج ہے، ہر انسان آخرت کا محتاج ہے، ان کی طرف سے 50,000۔ محمد علی ایوب اسوات، ان کی طرف سے 50,000 روپے۔ شبیر بھائی بھیات، ان کی طرف سے 25,000 روپے۔ ہمارے یعقوب بھائی ممون، جو ملقب لال گورا ممون، ان کی طرف سے 10,000 روپے۔ ہمارے رشید بھائی جاوا والا، ان کی طرف سے 10,000 روپے۔ ہمارے اس مسجد مدرسہ کے سیکرٹری صاحب، جو کسی وجہ سے یہاں حاضر نہیں رہ سکے، حالانکہ سیکرٹری کو پہلے حاضر رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ سب لکھے، سیکرٹری صاحب وہ کسی وجہ سے سفر میں ہیں، ان کی طرف سے ان کا فون آیا ہے کہ 1 لاکھ روپے ان کی طرف سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یونس بھائی مہیرہ، جو گولڈن پام جن کا بن رہا ہے، انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں جتنا بھی اسٹیل لگے گا اس کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کرمات گیا تھا بیان میں، جمعہ میں، تو میرے ایک ملنے والے بریک فورڈ سے آئے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے وہاں یہ کام شروع ہو رہا ہے تو آپ اس میں تعاون فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ میں 3 دن میں آپ کو 1,000 پاؤنڈ دے دوں گا، یعنی اس کے جتنے پیسے آئیں گے 84,000 85,000 جتنے بھی آئیں گے، کہا میری طرف سے 1,000 پاؤنڈ رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی میری والدہ کو تشکیل کی، میں نے کہا کہ پوٹلی چھپا کر مت بیٹھا کرو، کچھ نکالو، تو والدہ نے کہا کہ اچھا 5,000 روپے میری طرف سے بھی دے دینا، تو ہماری والدہ کی طرف سے 5,000 روپے ہیں، اور 25,000 روپے انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے بھی دوں گا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ دوسروں کو توجہ دلائیں گے۔ تاہم یہ قریباً 50 لاکھ روپے کا کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس سمجھئے کہ ابھی قریباً 35 لاکھ کے قریب ہوا ہوگا، اگر ان سب کو ملایا جائے تو 35 لاکھ کے قریب ہوا ہوگا، ابھی قریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں میں سے جو ہمت کر کے ہمیں بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ لاکھوں ہی بولے، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق بول سکتا ہے، اپنی استطاعت۔ بہت سی جگہوں پر میرا جانا ہوا، غریبوں نے 500 روپے بھی لکھوائے ہیں، لیکن ان کے 500 روپے بھی کبھی بہت کام کر جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حیات الصحابہ میں ایک روایت ہے کہ صحابہ جب خوب مال لے کر کے آئے حضور کے کہنے پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چندہ کہاں سے ثابت ہے، یہ تبوک سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے تبوک میں چندہ کیا تھا، مانگا تھا صحابہ سے کہ بہت دور جانا ہے، پیسے لاؤ،
صحابہ نے سب جس کے پاس جو تھا وہ دیا اور خوشی خوشی دیا. صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ، 900 کلومیٹر جانا ہے، 900 کلومیٹر آنا ہے اور وہاں ٹھہرنا ہے. اتنے میں جتنے سامان کی ضرورت تھی ہر اونٹ پر اتنا سامان بھرا ہوا. ایسے 300 اونٹ دیے، 300. اور اللہ کے نبی کو کیا فرمایا؟ حضرت اور ضرورت ہو تو بتا دینا، میں اور دے دوں گا. اور حضرت اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ حضرت نے فرمایا آئندہ میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے. اور اگر ہم کو یوں کہا جائے کہ ابھی تم عبادت نہیں کرو تو چارے کالتی فجر چھوڑ دے وہاں پہ، کل فجر غائب ہمارے کہ ابھی تو اپنے جنتی تھے اس گلا سے. حضرت عثمان نے عبادت نہیں چھوڑی. تو صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق جب لے کر آئے تو ایک صحابی کے واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ وہ بازار گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے حضرات صحابہ. تو بازار گئے اور جا کر کے کسی یہودی کے وہاں پوچھا کوئی کام ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کھجور کی بوریاں اٹھا کر اس دکان پہ پہنچانا ہے. تو حضرت نے پہنچا دی. تو قریباً 1 سا جو ان کو دیے گئے. 1 سا کا مطلب 3.5 کلو، 3.5 کلو جو ان کو مزدوری میں ملے. وہ لے کر آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کا مطالبہ ہوا تو میں بازار میں گیا اور یہ کام کیا اور مجھے اتنا مال ملا ہے. تو حضرت نے جو سارا مال جمع ہوا تھا اس پر اس کے جو کو بکھیر دیا اور یوں فرمایا کہ تیرے جو کے ذریعے سے اس سارے مال میں برکت ہو جائے گی. غریب کے مال کو بھی اس طرح قبول کیا. کیا معلوم وہ کس اچھی نیت سے ہم کو دے رہا ہو. اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں اور ہزاروں ہی میں بولے، ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق لکھوا سکتا ہے. تو میرے بھائیو بتائیے اب آپ میں سے کون اس مسئلے میں پہل کرتا ہے؟ بھائی کوئی آدمی ہو تو لکھیں. میں عثمان لکھو. 1 منٹ. ہمارے ایوب بھائی خان جی جو ایوب با سے بہت مشہور ہے، ان کی طرف سے 25,000 روپے اور مرحوم ہمارے حافظ قاسم صاحب، مرحوم حافظ قاسم خان جی جن کا انتقال کینیڈا میں ہو گیا تھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی فیملی کی طرف سے 50,000 روپے ملے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بہت مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا اور ان کی ترقی درجات کا اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا دے. اسی طرح ریتی کی 2 گاڑی جناب الطاف بھائی والک والا کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اسی طرح 2 گاڑی اینٹ جناب ساجد بھائی وڑیتھی والے، ساجد وڑیتھی والے وہ شاید چلے گئے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. 1500 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے ہیں، حق تعالیٰ جس نے بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے. 25,000 روپے متوجہ ہو نہیں چالے 50,000 جو ہے نہ تمہاری بات زبردستی لیوا انشاءاللہ. بھائی آج بروں میں ہمارے چچا کے درجے میں یہی تو رہ گئے. انشاءاللہ ہمارے بابو متابا جی کی طرف سے 50,000 روپے اور وصول کریں گے شبیر بھائی انشاءاللہ تعالی. جی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرمائے. مولوی سعید کون ہے؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب ہمارے گاؤں کا ناگ ہے. ہمارے سب سے پرانے فضلاء میں حضرت مفتی صاحب ہیں. سب سے ہمارے اس گاؤں کے اندر پرانے فضلاء میں مفتی صاحب فلاح دارین سے اس زمانے میں فارغ ہوئے تھے اور ماشاءاللہ کینیڈا کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، بہت کام لیا. سب سے پہلے ہمیں اپنے بڑوں کی قدر ہی نہیں ہے. ہماری بستی میں جو بڑے پیدا ہوئے نا، ہمارے مفتی فاروق صاحب ہیں انگلینڈ میں، ہمیں قدر ہی نہیں ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت ہے. حضرت مفتی عبد الرشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو خلافت کم دیتے ہیں، بہت سخت ہے، لیکن ہمارے مفتی فاروق صاحب کو خلافت دی. معلوم ہوتا ہے کہ ان میں وہ جوہر تھے جن کی وجہ سے ان کو اپنا مجاز بنایا، ان کو خلیفہ بنایا. وہ حدیث کے ٹاپ لیول کا آدمی ہے.
اس کے علاوہ ہمارے مفتی یونس صاحب یہی ہیں، ہمارے مولانا الیاس صاحب یہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے علماء کرام جو اکابر اعظام ہیں. تو حضرت مفتی صاحب کینیڈا کی سرزمین پر سب سے پہلے جنہوں نے دارالعلوم قائم کیا گورنمنٹ سے اجازت لے کر، وہ ہمارے مفتی یوسف صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے، برائیوں سے اور سازشوں سے اللہ تعالیٰ پوری ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے مفتی صاحب کی طرف سے 50,000 روپے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا شعیب صاحب ہمارے علاقے کے ذمہ داروں میں سے دعوت و تبلیغ کے. مولانا اپنی جگہ موصالی میں خود بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وہ ایک مسجد، کون سی مسجد ہے؟ نئی نگری میں، کیا نام مسجد ہے؟ مسجد مدینہ. نئی نگری میں وہ مسجد بنائی، قریباً 1 کروڑ کے قریب ہونے آیا ہے. الحمدللہ وہ مسجد بھی پوری کروا رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں 5100 روپے اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام لکھیں، پہلا نام لکھیں. کون؟ ایوب محمد. اچھا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. کتنے؟ 10,000 روپے. کون ادریس بھائی؟ ویرا. اچھا، ہمارے ویرا کوئی سے جو مہمان تشریف لائے ہمارے ادریس بھائی، ان کی طرف سے 1 گاڑی اینٹ کی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. بھائی ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہوتا ہے جو ہمارے مولانا غلام صاحب کہا کرتے ہیں، دے دو دلا دو، دینے والے کا پتہ بتا دو. یا تو دے دو یا دلا دو یا دینے والے کا پتہ بتا دو. مولانا بابو اچھا ہمارے مولانا بابو صاحب جو ان کو گاندھا کہتے تھے، لیکن وہ گاندھے نہیں جو ہم کو گاندھے بناتے تھے. مولانا بابو صاحب، ہمارے مولانا بابو صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپے. ماشاءاللہ وہ ہر سال مجھے ملتے رہتے ہیں. انگلینڈ جب جانا ہوتا ہے تو بہت محبت، بہت شفقت، بہت پیار فرماتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں ہماری کچھ نہ کچھ. تو بہرحال مولانا بابو صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپے. جی، میں ایک مرتبہ ہمارے مفتی فاروق صاحب کے ساتھ جب بہت سال ہو گئے گھومنے نکلا تو مولانا بابو صاحب بھی ساتھ تھے. تو راستے میں ہم دونوں کی اصلاح کرتے رہے. تو پھر مفتی فاروق صاحب نے کہا کہ یہ مصلح علماء لوارہ ہے، لوارہ کے علماء کے مصلح ہے. ان کی طرف سے 1 لاکھ روپے. ان کا چونکہ بائی پاس کا آپریشن بھی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ ان کو خوب صحت عطا فرمائے. جی، مولانا فیاض صاحب جو ہمارے گاؤں کے داماد ہیں، مولانا فیاض وڑیا جو بمبئی میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے 5,000 روپے. اب تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ایک مسلم، وہاں لکھوا دیجیے، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 25,000 روپے جنہوں نے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. جناب ایوب بھائی 5 بایا سلوڑی والا 10,000 روپے. 1 گاڑی جناب ادریس بھائی کی طرف سے 1 لاکھ روپے. جناب غلام ابراہیم دیسائی، اچھا غلام ابراہیم دیسائی کے بچوں کی طرف سے تعالیٰ خوب قبول فرمائے. 10,000 روپے اقبال بھائی پٹیل شاہ والا. 500 روپے جناب سلیمان ادریس 5 بایا. سلیمان ادریس 5 بایا. اچھا حافظ ادریس نہ چھوڑ. 1,000 روپے جناب محمد بھائی موتلا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے. 5,000 روپے مولانا فیاض صاحب بمبے والا وڑیا کی طرف سے. 25,000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے. ہمارے مل صاحب نے 2,000 روپے کہے ہیں. مولانا سعید صاحب ہمارے امام صاحب کی طرف سے 2,000 روپے. مولانا یونس ممون کی طرف سے 10,000 روپے.
میرا بچپن کا ایک لطیفہ ہے، جب میں چھوٹا تھا تو مفتی صاحب ساتھ ہوئے تھے یہاں سے آسرما، وہ ٹرین میں جاتے تھے نا، تو میں بھی جا رہا تھا کوسمبا، اور مفتی صاحب بھی کہیں جا رہے تھے، تو ان کی تھیلی میں ہمیشہ کتابیں رہتی تھی، تو مجھے ایک کتاب دی کہ آنے پوئم کی. اب وہ تھی کون سی کتاب؟ اصول فارسی، فارسی کے اصول کی کتاب تھی. تو خیر یہ بڑے تھے، میں کچھ دل میں کہنے لگا میں کو آنے ہوں، میں نے دھوا دی آما کے پروا مجھے کہ میں نے اصول یہ بچپن کا لطیفہ مجھے مفتی صاحب کا یاد ہے. بہرحال وہ اپنے تھیلی میں کتاب لے کر چلتے رہتے تھے اور بچوں کو ترغیب دیتے رہتے تھے کہ بھئی یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو. مولانا یونس ممون کی طرف سے 10,000 روپے، فاروق بھائی ساجی کی طرف سے 500 روپے، مولانا آدم ابھی کی طرف سے 2,000 روپے اور جناب آصف عبد الرشید ساجی کی طرف سے 5,000 روپے. ماشاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا. مولانا محمد صالح ہمارے چچا ہے، ان کی طرف سے 5,000 روپے کہ بدارو نہیں ہوگا، گھر تو بنی جائے انشاءاللہ. 10,000 کر دیو، 10 کر دیو، 10 کر دیو، تھئی جائے تو انشاءاللہ بھائی 10,000 روپے. ہاں دیکھو بھائی، اب کام جلدی شروع کرنا ہے، اس لیے جن بھائیوں نے لکھوایا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو میں دوں گا. اپنی فکر رکھ کر پہنچانے کی فکر میں آپ آئیں گے. یہ لوگ یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، لیکن ان کے آنے سے پہلے اگر ہم خود ہی پہنچا دیں تو ان لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوگی اور کام جلدی شروع ہو جائے گا. چونکہ کام جلدی شروع کرنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ استنجا کھانے کا ہے. ہمارے پاس استنجا کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، اور روزانہ جماعتوں کی آمد ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور خود وضو خانہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی مرمت کی اور اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اس لیے جلد از جلد آپ پہنچا دیں، اس لیے کہ انجینئر کو پلان بنانے دے دیا ہے. قریباً وہ 10-15 دن کے اندر اپنا پلان ہمیں دے دیں تو بہت جلد اس کا کام شروع کر دیں گے. آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہم لکھوا تو دیتے ہیں لیکن پھر بعد میں پہنچانے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. تو اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر کے آپ جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، جتنے احباب، ان کو پہنچا دیں آپ اپنی طرف سے. ہمارے عزت بھائی بھی آئے ہیں، شاہ والے، ہمارے عزت بھائی محمد اگرادار، ان کی طرف سے کہ بداروں نے 5,000 نہیں چالے، 10,000 انشاءاللہ. بھائی 10,000 کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں دبا کر کہہ سکتا ہوں. تو 10,000 ان کی طرف سے 10,000. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور بھی اگر بعد میں دل میں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ کسی کو بات کریں، کوئی اپنے تعلق والا ہو، ان سے بات کریں اور ان سے بات کر کے دلوائیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے گھروں میں گنا پکوایا ہے اور اس کے اچھے خاصے پیسے آتے ہیں. جہاں میں نے 1,00,000 روپے اپنی ذات کے لیے لیے ہیں، وہاں 5,000 روپے میں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے 5,000 روپے دے دینا. آج کل 5,000 روپے بہت معمولی چیز ہو گئے. آج کے حالات ایسے ہیں کہ 5,000 روپے تو ہمارا بچہ ویسے ہی لے جا کر بازار میں خرچ کر دیتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر میرے کھیت میں جو انکم ہوا ہے میں اس میں سے 1,00,000 روپے رکھوں اور 5,000 روپے اللہ کے راستے میں دے دوں، 95,000 روپے رکھوں 5,000 اللہ کے راستے میں دے دوں، 97,000 رکھوں 3,000 اللہ کے راستے میں دے دوں، 2,000 اللہ کے راستے میں دے دوں. یہ جب ہم قبر میں پہنچیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو خرچ کیا تھا وہ ہمارے لیے کیا لے کر آیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں آنے دوں گا. اس کے دائیں طرف سے نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گی. اس کے بائیں طرف سے اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں روزے کو دھال کہا.
اور اس کے پاؤں کی طرف سے اس کے صدقات، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا عمرہ، یہ سب خرچ ہو جاتا، کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس کو نہیں آنے دیں گے، تو عبادت اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے، ہمارے کھیتوں میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اس لیے اگر ہم نہیں دے سکتے ہیں تو ہمارا کوئی ملنے والا ہو، تعلق والا ہو، ان کو توجہ دلائی جائے۔ حق تعالیٰ جل شان ہو، جنہوں نے جتنا دیا ہے اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری نگاہوں ہی کے سامنے یہ کام پورا ہو جائے، اور اللہ مسجد کے کام کو بعافیت پورا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سالانہ جلسہ جو ہوا تھا اس میں بہت سے لوگوں نے لکھوائے تھے، اگر ابھی جنہوں نے لکھوائے وہ اسی وقت کا ڈبل ہے تب تو کوئی حرج نہیں۔ اس وقت بھی آپ نے اتنے لکھوائے تھے، ابھی بھی، اس لیے کہ مجھے یاد ہے میں نے 25 لکھوائے تھے تو میں ابھی 25 ہی بولا ہوں۔ تو جس نے جتنے لکھوائے تھے اگر وہی مقدار آپ نے بولی ہو تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی نے اس وقت لکھوائے تھے اور نہیں پہنچا پائے ہیں اور ابھی وہ بھول گئے ہو تو وہ یاد رکھ کر کے پہنچا دیں۔ جو سالانہ جلسہ ہوا تھا وہاں چوراہے پر، تو جس کے پیسے باقی ہو وہ لوگ دیکھو، فکر رکھ کر کام کرنا ہے۔ جب تک ہم فکر رکھ کر کام نہیں کریں گے نا وہاں تک برکتیں نہیں ہوگی۔ دوسرا، اجتماعیت ہمیشہ رہنی چاہیے، اختلاف سے بچو، اللہ معاف فرمائے، اختلاف سے بچو، اجتماعیت رکھو، ایسی اجتماعیت رکھو، ایسی اجتماعیت رکھو کہ ہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ الگ چاہ نہیں، ہم سب ملے ہوئے۔ اجتماعیت میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، فرمایا فجر کی نماز تھوڑے اجالے میں پڑھو، کیوں؟ فرمایا جماعت بڑی ہوگی، اور جب جماعت بڑی ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی نے اجتماعیت کی طرف اشارہ فرمایا، اجتماعیت۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، شرح البخاری میں کتاب الجنائز میں، کہ ایک میت کی جنازے کی نماز پر ایک روایت میں 40 آدمی اور ایک روایت میں 100 آدمی، جنہوں نے جس میت پر 100 آدمیوں نے جنازے کی نماز پڑھی، فرمایا اس کی سفارش مغفرت کی ہو گئی، اس میت کی مغفرت ہو گئی جس پر 100 آدمیوں نے نماز پڑھی۔ اسی لیے بخاری نے ایک باب قائم کیا، من صف صفین او صفوفا، یہ صفین او صفوفا، 2 یا زیادہ صفے، وہ اسی لیے کہ زیادہ مقدار میں لوگ ہوں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کا قول علامہ عینی نے نقل فرمایا بخاری کی شرح میں کہ ان حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ناش بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو، ناش خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو تھوڑی تاخیر کر لو اور لوگوں کو آ جانے دو، اس لیے کہ جتنی اجتماعیت ہوگی اس مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ انداز لگائیں کہ اگر ہماری اجتماعیت پر مرحوم کی مغفرت ہو سکتی ہے تو ہماری اجتماعیت پر ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اجتماعیت رکھو، اتفاق رکھو، آپس میں اختلاف نہ کرو، پارٹی بندی نہ کرو، ایک بن کر کے رہو۔ ایک بن کر رہو گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور بکری جب ریور سے الگ ہوتی ہے تو پھر بھیڑیا اس پر حملہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے اجتماعیت اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب دعا کرا دیں، یہاں آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ
كانوا الطريق معلومة الله تنجيا ها يوتي اليوم كان ما كان هذا من يجي ندعو كذا كان رجل مكلام ويام الله إن شاء الله خير الله كل بتي ملك الدنيا سنتر نيتي نبي شو